السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم چند اہم باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے اہم بات تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے معصوم اور انڈر ٹریننگ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے چند اثاثوں کی ہوش ربات تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ کیسا معاملہ ہے یہ آپ سے ڈسکس کریں گے، اور پھر پروجیکٹ عمران خان کی ناکامی کے بعد ایک اور پروجیکٹ کی مارکیٹ میں اس وقت خبریں گرم ہیں۔ وہ کیا پروجیکٹ ہے اس پہ بات کریں گے، اور پھر جناب شیریں مزاری صاحبہ عمران خان صاحب کی کابینہ کی سابق وزیر، وہ مسلسل پاکستان آرمی کے حوالے سے انتہائی متنازع گفتگو کر رہی ہیں، اور اب انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کے ذریعے براہ راست ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہم یہ کہیں کہ بے جانا ہوگا کہ دھمکیاں دی ہیں باقاعدہ۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب نے جو اپنی سیکیورٹی خطرات کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، ان کو کتنی سیکیورٹی حاصل ہے، کچھ اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے نیوز ٹو یو کی خبر کی تصدیق کر دی ہے، جو آج سے تقریباً ہم نے 1-1.5 ہفتہ پہلے آپ کو دے دی تھی کہ وہ کون سی خبر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو حاصل ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آپ کو یاد ہوگا جب سردار عثمان بزدار صاحب کو انتہائی غیر متوقع طور پر عمران خان صاحب نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت معصوم، بہت شریف اور بہت ہی زبردست آدمی ہیں، اور پنجاب میں اتنا زبردست کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک انتہائی غریب آدمی ہے، اس کے تو گھر میں بجلی بھی نہیں ہے، اس کو عوام کے مسائل کا پتہ ہے، اور یہ آپ کو ڈیلیور کر کے بتائے گا، اور یہ وسیم اکرم نہیں، وسیم اکرم پلس بنے گا۔ 3.5-4 سال عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اور بڑے معصوم بھی بنے رہے، بلکہ سر عام اس چیز کا اظہار بھی کرتے رہے کہ میں تو ابھی انڈر ٹریننگ ہوں۔ بہرحال عمران خان صاحب مسلسل ان کو سپورٹ کرتے رہے، اور یہاں تک سپورٹ کرتے رہے کہ ان کا یہ دعویٰ تھا عثمان بزدار صاحب کے اور خود عمران خان صاحب کے آخری دنوں میں کہ یہ جتنے ان صاحب نے پنجاب میں کارکردگی دکھائی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دکھائی۔ ویسے یہ بات انہوں نے ٹھیک ہی کی تھی کہ آج ایک پریس کانفرنس کیا تھا تارڑ صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور انہوں نے سائیں عثمان بزدار کی اس معصومانہ کرپشن کی کچھ مبینہ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور وہ بندہ سنتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، کہتا سائیں عثمان بزدار صاحب آپ اتنے بھی صحیح ہیں، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اچھا جی، یہ کچھ اثاثے انہوں نے ان کے بتایا جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ذرائع آمدن جو ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کے مطابق جو عثمان بزدار صاحب تھے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے اس وقت ان کے اثاثے جو تھے وہ چند کروڑ کے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جناب ان 3.5 سالوں میں 200 کنال کو زمین بیروت کا علاقہ ہے وہیں پر اس کے قریب توسا میں، وہاں پہ خریدی زمین، پھر 32 کنال زمین انہوں نے میاں چنوں میں خریدی، پھر 35 کنال زمین انہوں نے ایک اور خریدی، پھر رحیم بخش ٹیکسٹائل ملز میں 12 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری بھی انہوں نے کی، پھر انصاف فلور ملز لگائی، پھر کرشنگ پلانٹ لگایا، پھر جناب ٹوئٹا کو شو روم اور ایک پیٹرول پمپ بھی لگایا، پھر 14 ایکڑ کا ایک مینشن ولا خریدا جس کی مالیت 70 کروڑ روپے ہے، پھر انہوں نے ایک ٹف ٹائل فیکٹری لگائی توسا میں، پھر ایک ہیوج جو ہے وہ انہوں نے خریداری کی 5500 کنال زمین، 5500 کنال زمین انہوں نے توسا میں خریدی، اور اس کی جو مالیت جو بتایا گیا کہ کتنے کی خریدی کی 5 ارب روپے کی خریدی گئی، اور پھر جناب 10 سے 15 جو ہے وہ ان کے 4 کنال کے جو پلاٹ ہیں ان کے دوست محمد بزدار جو کہ ان کے بردر ان لا ہیں، 1 ارب روپے مالیت ہے ان پلاٹس کی۔ یہ ملتان سوکی چوک کے قریب یہ بھی خریدے گئے۔ پھر جاوید کیسرانی ان کے کوئی دوست ہیں، انہوں نے بحرین میں 1 ارب روپے کی مبینہ طور پر انویسٹمنٹ کی، جبکہ چیف منسٹر بننے سے پہلے عثمان بزدار صاحب کے ان کی کوئی اتنی پسلی نہیں تھی۔ پھر جناب انہوں نے ایک سرکاری سڑک بنائی اور اپنی زمینوں میں سے گزاری، اور 2.5 ارب روپے کا اب وہ زمینوں کی قیمت بڑھی۔ یہ تو چلے زمینوں کی قیمت بڑھی، اس کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کا استعمال۔ اور پھر اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اعجاز احمد بزدار ہیں، یہ ریٹائرڈ ڈسپینسر ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک ڈسپینسر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے یا کتنی ایک پینشن ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے جو ہے وہ 36 کنال 13 مرلے زمین 5 کروڑ روپے کی خریدی گئی۔ پھر محمد اقبال جو ہیں انہوں نے بھی کوئی 1.5 کروڑ روپے کی بے نامی جائیداد عثمان بزدار کے لیے خریدی، اور پھر کچھ جعفر بزدار ہیں ان کے بھائی ہیں اور فرنٹ مین بھی ہیں، انہوں نے 14 کنال کی زمین خریدی۔ یہ کچھ کہا جاتا ہے جی یہ کوئی 10 ارب
سے زائد کی یہ مالیت بنتی ہے۔ اب ایک وزیر اعلیٰ کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے اور کتنے اس کے کاروبار ہوتے ہیں، جو پہلے کاروبار تھے وہ بھی سامنے تھے، اب بھی سامنے ہیں۔ اچھا، عثمان بزدار صاحب کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب تک کے سامنے آئی ہیں، جو کہ عطاء طاہرہ نے اپنی پریس کانفرنس میں ان کا ذکر بھی کیا، اور ان کا کہ جی یہ چونکہ اثاثہ جات جو ہیں ان کی آمدن کے ذرائع نہیں موجود، کہ بندہ 5.5 ارب روپے کی یا 5 ارب روپے کی زمین خرید رہا ہے، وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ یہ بنیادی ایک سوال ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم یہ ہے اس حوالے سے ایک اپلیکیشن دائر کرنے جا رہے ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں، یعنی کہ جو پنجاب کا اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ لازم بات ہے عثمان بزدار صاحب اور ان کے یہ جتنے لوگوں کے نام ہیں یہ سب اس میں شامل تفتیش ہوں گے۔ ہماری یہاں پہ گزارش یہ ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب والا کام نہ کیجیے گا جو کہ نیب کے ذریعے ہوتا تھا، کہ جناب بندوں کو پکڑ کے اندر کر دیا اور بعد میں پتہ لگا کہ نکلا کچھ نہیں اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا، باہر آنے سرکار کا بھی پیسہ ضائع، تفتیشی اداروں کا بھی پیسہ ضائع، عدالت کا بھی وقت ضائع، اور جناب نکلتا آخر میں کچھ نہیں، پتہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا جواب عثمان بزدار صاحب نہیں دے سکتے اور ان کے ساتھی، تو پھر یقیناً اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، یہ اپلیکیشن دینی چاہیے تھی، بنتی تھی۔ اب یہ جب تفتیش آگے چلے گی تو پھر یہ کہا جائے گا، کیونکہ بقول عطاء طاہر صاحب کے یہ جتنے معاملات ہیں ان کا کھورا جو ہے وہ بنی گالہ تک بھی جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب تو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو پچھلا پورا سیٹ اپ تھا اس کا ایک بہت چھوٹا سا مورا تھا نا، یعنی کہ گوگی اینڈ کمپنی جو تھی مبینہ طور پہ ان کا لیول انصاف تھا، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو تو لگوائی ان لوگوں نے تھا، تو وہ پھر ان کا کیا معاملات ہوں گے؟ اور پھر وہ بقول عطاء طاہر صاحب کے جی عمران خان صاحب نے خود فرا گوگی کو اور ان کے ہسبینڈ کو احسن جمیل گجر کو باہر فرار کرایا، اور پھر وہ کھورا کہتے ہیں کہ جی بنی گالہ تک بھی جاتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بندہ وزیر اعظم ہے، وہ ہے، اس کے بعد پھر اس کی وہ ایک مبینہ فرنٹ لیڈی ہے فرا گوگی، پھر اس کے آگے فرا گوگی جسے کام لیتی ہے وہ ایک مبینہ وزیر اعلیٰ کہیں گے نا جی، وزیر اعلیٰ وہ جتنے ایک تھے عثمان بزدار صاحب سارا معاملہ تو عمران خان صاحب خود چلاتے تھے کابینہ سمیت۔ تو یہ پھر سوچیں کہ اگر عمران بزدار صاحب کے اتنے معاملات ہیں، یہ بھی ابھی سارے نہیں سامنے آئی، یہ تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، باقی جو ٹرانسفر تبادلے یہ وہ سارے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو یہ جو نامعلوم ذرائع سے اثاثہ جات بنانے کی اتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو پھر فرا گوگی کے بارے میں سوچیں کہ اس کے پلے کیا ہوگا، اور پھر فرا گوگی کے جو سرپرست ہیں جو ترجمان بھی بن گئے ان کے پاس کیا کچھ ہوگا۔ تو یہ چیزیں جی اب یہ سامنے آ رہی ہیں اور دیکھتے ہیں اب ان پر حکومت جو ہے وہ کیا کر پاتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج اسلام آباد میں بہت چرچا ہے، بلکہ آج کیا 2 دن سے بہت زیادہ چرچا ہے جناب کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمایوں اختر خان پروجیکٹ، عمران خان کی ناکامی کے بعد ایک مبینہ پروجیکٹ ہمایوں اختر خان اس وقت بہت زیادہ افواہوں میں گردش کر رہا ہے، ادھر ادھر میسیجز چل رہے ہیں جناب کہ 48 گھنٹوں میں اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں اور ہمایوں اختر خان نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور کچھ اس قسم کی خبریں، اور پھر ان خبروں کے جو منفی نتائج نکلتے ہیں وہ تو نکلتے ہیں، جیسے کہ جب ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو لازمی بات ہے جو ملک کی کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں فرق پڑتا ہے، اور جو کہ پڑ رہا ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے وہ جیسے جلسے جلوس مظاہرے دھمکیاں اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کبھی ایک ادارے پہ حملہ، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ، کبھی چوتھے پہ، تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد لازمی بات ہے کہ معیشت کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے۔ کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں نا جی وہ بنیادی طور پہ بڑے حساس اور محتاط ہوتے ہیں، وہ جب ذرا سی صورتحال خراب دیکھتے ہیں تو وہ فوراً اپنی انویسٹمنٹ روک دیتے ہیں، اپنا بزنس روک دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈالر کا ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی اسٹاک مارکیٹ بھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ملک میں جو کاروباری سرگرمیاں وہ عدم سیاسی استحکام کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر ایسی صورتحال میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال بنے کہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ جو آئے ہیں یہ تو بڑے خراب ہیں اور جو پہلے تھے وہ ٹھیک تھے، وہ پھر ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں۔ ہوا کیسے دے رہے ہیں؟ فواد یوسف نے آج کسی سوال کے جواب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی جس حکومت کے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں اس نے کون سے فیصلے کرنے ہیں، یعنی کہ وہ اتنی قطعیت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پھر ایک پینک پھیل جاتا ہے، اور وہ پینک پھیلانا ہی ان کا مقصد ہے۔ یہ تو پھر اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان تو ہو گیا تھا ناکام، اور یہ جو پروجیکٹ ہمایوں اختر ہے اس کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ میں نے اس کو جب اپنے طور پہ اس کو ادھر ادھر سے پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، یہ بعض افواہوں کی جو ایک گرم بازاری ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے،
آئندہ الیکشن کب ہونے ہیں، یہ حکومت کیسے چلنی ہے، IMF کے پاس جانا ہے یہ نہیں جانا، ڈالر جو گر رہا ہے اور جو سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، ان سب کے حوالے سے جو پالیسی فیصلے ہیں وہ لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر حکومت لے گی، کیونکہ آج جو ہے وہ لندن سے واپسی کے بعد شہباز شریف صاحب نے آج عشائیے پر مدعو کر رکھا ہے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں اور ان کے قائدین ان کو بلا رکھا ہے تاکہ وہ ان کی مشاورت کے ساتھ پھر اگلے فیصلے کر سکے، کیونکہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے تو اکیلے فیصلے کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ ابھی تک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون جو ہیں یہ جلدی الیکشن کے حامی ہیں، ANP بھی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی جلد الیکشن کی حامی ہے، اور جبکہ پیپلز پارٹی لازم بات ہے اپنے وقت پہ الیکشن چاہتی ہے، وہ جلد الیکشن کی حامی نہیں ہے۔ البتہ پیٹرولیم کے پرائسز کے حوالے سے آج MQM نے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی رائے دے دی کہ جی وہ اس حق میں نہیں ہے کہ پیٹرولیم کے پرائسز بڑھیں، اگرچہ کہ گورنمنٹ کو کچھ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران سیٹل ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ بظاہر جو ہے وہ الیکشن کا ہونا اتنی جلدی ممکن نظر نہیں آتا۔ آپ کو علم ہی ہے، الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ 7 مہینے سے پہلے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اور الیکشن پہ خرچہ بھی بڑا ہوتا ہے جناب، خالی یہ نہیں ہوتا کہ بٹن دبائے گے اور الیکشن ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے ہیں، پھر IMF کے ساتھ معاملات دیکھنے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلے ہوں گے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں جی، بات کرتے ہیں اس خبر کی طرف جو عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے جلسوں میں بات کرنی شروع کی کہ جناب میرے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، اور پھر وہ انہوں نے کسی ایسے زہر کا بھی ذکر کیا جی میں بتاؤں گا کہ جس کو وہ کھانے میں ملا کے دینے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ جملہ معترضہ ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو حسین نواز شریف صاحب ہیں ان کی میری یہ ٹویٹ بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر، انہوں نے اس حوالے سے بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے والد صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی مبینہ طور پہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ ان کو نیب کی کسٹڈی کے دوران کوئی کھانے میں کوئی ایسی چیز دی گئی جو ان کا ایک خدشہ ہے کہ دی گئی، جس وجہ سے پلیٹلیٹس گرتے تھے، اور پھر ان کو جان بوجھ کے تاخیر کی گئی ان کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے تاکہ جو ٹیسٹ ہیں ان میں ایسے اثرات نہ آ سکے۔ اب یہ حسین نواز شریف صاحب کا موقف ہے، خبریں ایسی پہلے بھی تھی لیکن اس سے پہلے اتنی کھل کر انہوں نے بات نہیں کی تھی، اب انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے۔ تو آتے ہیں عمران خان صاحب کی سیکورٹی کی طرف۔ جی عمران خان صاحب کی سیکورٹی کا جہاں تک معاملہ ہے، بطور سابق وزیر اعظم ان کو جتنی سیکورٹی ملنی چاہیے وہ ان کو ملی ہوئی ہے، بلکہ وزارت داخلہ کے ریکارڈ کے مطابق ان کو سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جتنی سیکورٹی ملنی چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ سیکورٹی آلریڈی ان کو دی گئی ہے، جس میں تقریباً 250 سے 200 کے قریب اہلکار جو ہیں مسلح وہ ان کی سیکورٹی پر مامور ہیں، جن میں پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں، جس میں FC کے اہلکار بھی ہیں، جس میں KP پولیس کے بھی ہیں، جس میں گلگت پولیس کے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ اتنی ایک ہیوج سیکورٹی ان کے لیے موجود ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جہاں تک سیکورٹی تھریٹس کا تعلق ہے، یہ قتل کی سازش تو ویسے جیسے انہوں نے وہ کیا تھا نا، وہ پہلے وہ جو ہے وہ نیا پاکستان، پھر وہ ریاست مدینہ، پھر کرپشن والا نعرہ، پھر اس کے بعد جب وہ حکومت چلے گی تو وہ امریکہ کی سازش، تو پھر اب وہ میرے قتل کی سازش، اس کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شیخ رشید احمد ہو، اور چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ PMLN کا بندہ ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کا آدمی ہو، پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے اہم لوگ ہیں جن کے اوپر کسی قسم کی کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس سے ملک کو امن و امان خطرے میں پڑ سکتا ہے، ہر ایک کی جان قیمتی ہے۔ جی عمران خان صاحب کی بھی جان قیمتی ہے، ان کی سیکورٹی کے معاملے کو نان سیریس نہیں لیا جانا چاہیے، لیکن خان صاحب جتنی سیکورٹی آپ کو ملی ہے ویسے اس کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میری سیکورٹی بہت کم ہے تو اس میں حیرت کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصل آباد میں جب عمران خان صاحب گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو گھوم رہی ہے، کوئی مرزا رمضان نامی آدمی تھا، اس نے 2 تھپڑ لگا دیے عمران خان صاحب کو، تو وہ اب پولیس والے کو کسی کی نیت کا تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کوئی تھپڑ مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسے واقعات پاکستان میں پہلے بھی ہوتے رہے، سیاہیاں پھینکی جاتی رہی ہیں، جوتے اچھالے جاتے رہے ہیں، گولی ماری گئی احسن اقبال صاحب کو، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو سیکورٹی جو ہے وہ آلریڈی ملی ہوئی ہے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی زیادہ، اور مزید بھی اگر ان کی کوئی سیکورٹی خدشات موجود ہیں تو گورنمنٹ کو اس کی تحقیقات کر کے اگر کوئی سیکورٹی مزید ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ٹائٹ کی جانی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جی شیریں مزاری صاحبہ کی۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی ختم ہوئی ہے حکومت، وہ بیچارے مسلسل عمران خان صاحب بھی اور ان کے وہ جسے کہتے ہیں وہ ہم نوا جتنے ہیں وہ سب مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی نیوٹرل کیا کہ کبھی کون سا لفظ استعمال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل آپ مداخلت کریں، وہ جب کہ انہوں نے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا، اور DGI کئی دفعہ یہ بات بتا چکے ہیں، اور ان کو اب یہی پریشانی ہے کہ جی یہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، ان کو تو عادت ہی نہیں تھی اس کے بغیر چلنے کی۔ اب جو ہے معاملہ جب 2 دفعہ پریس ریلیز آئی DGI کی کہ نہیں جناب اس طرح نہ کریں، سیاست میں مت گھسٹیں، اور آصف زرداری صاحب نے بھی ایک بات کی تھی، مریم صاحبہ نے بھی کوئی بات کی تھی، تو اوورآل انہوں نے یہ بات کی، اور پھر عمران خان صاحب نے جب ایک بات کی تو پھر ان کو دوبارہ بھی یہ بات کرنی
پڑی. لیکن یہ ایسا معاملہ پھر رکا نہیں. عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ بات کرنی بند کی, اس طرح بند کریں, بات وہ ابھی بھی کریں لیکن اس طرح نہیں کریں. لیکن اس کے بعد فواد چودھری کو آگے کر دیا, پھر شیریں مزاری کو آگے کر دیا. شیریں مزاری نے ایک ٹویٹ کے جواب میں جو ہے ایک پہلے ری ٹویٹ کیا تھا. یہ جناب اطہر قریشی ہیں, کوئی اینکر ہیں اسرائیل کا, انہوں نے حال ہی میں مبینہ طور پہ دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کسی جگہ پہ یہ لکھا ہے یا کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے جو فیملی تعلقات کو بھی استعمال کیا. فیملی تعلقات سے شاید ان کا اشارہ جمامہ گولڈ سمتھ کی فیملی کی طرف سے تھا. اور انہوں نے جب یہ بات کی تو پھر شیریں مزاری نے پہلے تو ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ اس طرح کی بات مت کریں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایٹ دی ریٹ آف DGISPR کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ دیوار سے نہ لگائیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک الگ سے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی احمد قریشی ان کا لڑکا ہے, ہز بوائے. اور پھر ساتھ انہوں نے ایٹ دی ریٹ آف DGISPR کے کر کے کہا کہ جی آپ ہمیں بولنے پہ مجبور نہ کریں. تو مسلسل کوشش کی جا رہی ہے PTI کی طرف سے پرووک کرنے کی پاکستان آرمی کو کہ جی وہ ان کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جا سکے, اور تاکہ ان کو دباؤ ڈال کے جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو پرپزز ہیں ان کو جو ہے حاصل کیا جا سکے, ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکے. تو بہرحال یہ ایک میں تو اس کی چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ آپ DGISPR کو اس طرح آپ پبلکلی ٹویٹ کر کے ایک جس کہتے ہیں نا راہ چلتا الزام اٹھا کے آپ کسی دوسرے کو دھمکانا شروع کر دیں. اب وہ کل تو ہو سکتا ہے اس کی وہ تردید بھی کر دیں, لیکن یہ جو ایک لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے بات ڈال دیا, یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے اور یہ کام جو ہے یہ ضرور رکنا چاہیے. اچھا, اب ہم چلتے چلتے ایک کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین, عید کے غالباً تیسرے یا چوتھے دن میں نے ایک ولاگ کیا تھا. یہی ولاگ, یہی پروگرام, یہی چینل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے اس نے دو مزید جو اعلیٰ ترین افسران ہیں ان کے ماتحت لیکن ان کو بلا کر ان کے ساتھ کچھ گفتگو کی تھی, اور میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ان میں سے ایک افسر کی سم بھی انہوں نے واپس لی اور دوسری ان کو سم دی کہ یہ نمبر آپ بدل لیں, اور پھر کچھ نمبر بلاک بھی کیے گیا. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جلسے میں کہ جی میں نے نمبر بلاک کیے ہیں, جبکہ ہم آپ کو یہ خبر پہلے سے دے چکے ہیں کہ جی وہ نمبر انہوں نے بلاک کیے ہیں, اور پھر سم بھی بدلنے والی بات ہم نے کی. تو کل مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے جلسے کے دوران ہماری ان دونوں خبروں کی تصدیق کی اور کہا کہ جناب نمبر تم نے نہیں, نمبر اسٹیبلشمنٹ نے بلاک کیے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ کو اب مطلوبہ سہولت فون پہ میسر نہیں کیونکہ وہ سم بھی بدلی جا چکی ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ہماری خبر کے تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے کے بعد ہماری اس خبر کی نیوز ٹیجو کی خبر کو اس کی تصدیق کی, اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم نے کہا آپ کو بھی بات بتا دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.